پر ہماری مکمل اتفاق ہے کہ اس حکومت نے 2 سال میں پاکستان کی معیشت کو بے پناہ نقصان پہنچایا ہے کہ 70 سال میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ آپ آج دیکھیے کہ مہنگائی آسمانوں سے باتیں کر رہی ہے کووڈ کی وجہ سے، اور کووڈ نے پوری دنیا میں لاکھوں اموات ہوئیں اور پاکستان میں بھی ہزاروں لوگ اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے، اور ہم سب دست بدعا ہے کہ اس وبا سے اللہ تعالیٰ جلد سے جلد جان چھڑوائے۔ لیکن دنیا میں کووڈ کے بعد قیمتیں زمیں بوس ہو گئی، یعنی بالکل اس حد تک قیمتیں گر گئی ہیں، چاہے وہ اشیاء خرد و نوشت ہوں، چاہے وہ کاروباری جو مٹیریلز ہیں، سامان ہیں، سب کی قیمتیں گریں۔ پاکستان میں قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ یہ ایک دل خراش یہ بات ہے کہ اس حکومت کے پاس کوئی جواب نہیں۔ آپ چینی سکینڈل جب سے شروع ہوا اس وقت 60-65 روپے چینی تھی، آج یہ 100 روپے پہنچ گئی ہے، اور تاریخ میں پہلی مرتبہ ہے، کم از کم میں نے بطور ایک سیاسی کارکن کے میں نے یہ نہیں دیکھا، اور جب میں سیاست میں نہیں تھا تب بھی ایسا واقعہ نہیں ہوا کہ گندم کی کٹائی کا سیزن ختم ہوا نہیں اور پورے ملک میں ایک بحران پیدا ہو چکا ہے۔ یہ کہا ہم نے کوئی ان سے ریلیف کی بھیک نہیں مانگی۔ ایک منٹ جو ہمارے دوست نے یہ سوال اٹھایا ہے، بڑا سیریس ایشو ہے کہ حکومت کو جو پروپیگنڈا چل رہا ہے، جو یو ٹرنز اور سپنس چلا رہے ہیں، اس پہ اس کا جواب دینا بہت ضروری ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے، میں حیران ہوں کہ شاہ محمود قریشی صاحب آپ کہہ رہے ہو نیشنل اسمبلی فلور پہ کھڑے ہو کے اس پہ تقریر کر رہا ہے۔ اگر میں یہاں شہباز شریف صاحب سے ملنا نہیں ہوتا، میں وہاں اس کو جواب دیتا، آپ کے تھرو جواب دے دیتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اگر وہ نیب پہ بات کر رہا ہے، فیٹف کی بات پر شروع اس نے اس بات سے کرنا چاہیے کہ کلبھوشن یادو کے لیے جو آرڈیننس نکلتا ہے، جو اس کا منسٹری سے تعلق رکھتا ہے، آج تک اس پہ کیوں نہیں جواب دے دیا ہے؟ آج تک جو ریمنڈ ڈیوس کے واقعہ پہ ہیرو بننے نکلا تھا، وہ کلبھوشن یادو پہ خاموش کیوں ہے؟ اور دوسرا، جہاں تک نیب کی بات ہے، جہاں تک فیٹف کی بات ہے، اپوزیشن کا موقف کلیئر ہے، کلسٹر کلیئر ہے۔ ہم پہلے دن سے ایک ہی بات کر رہے ہیں، ہمارے موقف پہ اور وزن آیا ہے، ہمارے موقف پہ اب جسٹس باقر بھی کرا ہے، ہمارا موقف پہ بھی اب کھوسا سابق چیف جسٹس صاحب کے جو حکم ہے وہ بھی ہے، ہمارا موقف پہ کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کا بھی پوائنٹ آف ویو آ چکا ہے، اور ہم اپنے ہی موقف پہ قائم ہیں۔ حکومت نے اپنا نیب آرڈیننس پیش کیا، حکومت کا اپنا نیب آرڈیننس فیل ہو چکا ہے۔ حکومت کا موقف ہے کہ نیب آرڈیننس جو ہے وہ ہمیں چاہیے، اپوزیشن کا موقف ہے کہ جو سپریم کورٹ کہتا ہے وہ عمل کرو، جو اسلامک آئیڈیالوجی کونسل کہتا ہے وہ عمل کرو، اور نیب ہو یا فیٹف ہو یا جو بھی قانون سازی ہو، پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ جمہوریت اور انسانی حقوق اور جوڈیشل پروسیس پہ یقین رکھتی ہے۔ تو ہم نہ نیب کو سپورٹ کریں گے، نہ ہم فیٹف کو سپورٹ کریں گے اگر وہ پاکستانی عوام کے انسانی حقوق، جمہوری حقوق پر حملہ کرتے ہیں۔ اس وقت سپریم کورٹ کے ججمنٹ کے مطابق نیب کا جو قانون ہے، نیب کا جو ادارہ ہے، وہ کالا قانون ہے، اس میں بہتری لیانا کا ہر پاکستانی کا فوکس، ہر پارلیمنٹری پارٹی کا فوکس ہونا چاہیے۔ لیکن جہاں تک فیٹف کی بات ہے، وہاں انہوں نے بڑا گیم کھیلا ہے، بیکاز فیٹف ایک بہت امپورٹنٹ ایشو ہے۔ نیشنل ایکشن پلان کے لیے اور دہشت گردی اور انتہا پسندی کا مقابلہ کرنے کے لیے جتنا قربانی پاکستان کے عوام دیے ہیں، کسی اور ممالک نے نہیں دیا ہے۔ اور اب یہ حکومت، یہ جماعت، جس کا نہ دہشت گردی کا مقابلہ میں کوئی دلچسپی ہے، نہ انتہا پسندی کا مقابلہ کا کوئی دلچسپی ہے، وہ پاکستان کا جو گرے لسٹ ہے، وہ بلیک لسٹ جانے کا خطرہ ہے۔ ان کا کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ پاکستان کو اس مشکلات سے نکالے۔
پاکستان کی عوام کو کیسے ہم اس مشکل صورتحال سے نکالیں. اگر اس کا دلچسپی ہے تو ان کا دلچسپی یہ ہے کہ فاٹف کے نام پہ ہم کیسے عمران خان اور عمران خان کی حکومت مشرف جیسے اور ضیاء الحق جیسے پاورز دلوا دے. اپوزیشن کی جماعتیں اپنا ذمہ داری پورا کرتے ہوئے فاٹف کا لیجسلیشن ہو یا حکومت کا ڈالی ہوئی نیب کا آرڈیننس ہو، ہم جمہوریت کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں، ہم انسانی حقوق کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں. اور میں آج اپوزیشن لیڈر کے سامنے، میڈیا کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ اپوزیشن جماعتیں صرف اس صورت میں نیب ہو یا فاٹف ہو وہاں پازیٹیولی کنٹریبیوٹ کرنے کو تیار ہے جہاں تک انسانی حقوق اور جمہوریت کی بات ہے. حکومت کا جو رویہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ فاٹف کا نام لے کے وہ اپنے آپ کو ضیاء الحق جیسے آمریت اور مشرف جیسے آمریت کا پاورز دلوائیں گے، وہ تو پاکستان پیپلز پارٹی یا مسلم لیگ نواز اجازت نہیں دیں گے. تو جتنا بھی یہ سلیکٹڈ سیاستدان یا ان کے نمائندے میڈیا پہ یہ سپن دینے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ ان کا جھوٹ بے نقاب کریں، آپ ان کا جھوٹ بے نقاب کریں. وہ آپ کے حقوق پہ حملے کر رہے ہیں، صرف میرے حقوق پہ حملے نہیں کر رہے. جی عمر لاسٹ مجھے امید ہے کہ آپ دوبارہ ریڈ نہیں کر پائیں گے. گزارش یہ ہے کہ پاکستان اور عمران خان اکٹھے اب کی چلنے کی کوئی صورتحال ہے، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جتنی جلدی اس حکومت سے جان چھڑوائی جائے، پاکستان کی بھلائی اور پاکستان کے 22 کروڑ عوام اور غریب عوام، ماؤں اور یتیموں اور بیواؤں کی، اسی میں ان کی عافیت ہے. تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. انشاءاللہ اے پی سی پہلے، جس طرح بلاول بھٹو صاحب نے کہا کہ پہلے ہماری میٹنگ ہوگی، اس کے بعد اے پی سی کی میٹنگ ہوگی.